اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شعر کیا ہے۔ شعر کے لیے پہلی شرط کلام موزوں ہے، یعنی وہ کلام جو وزن میں ہو۔ دوسری شرط وہ کلام جو بمقصد ہو، یعنی کسی مقصد کے لیے لکھا گیا ہو۔ اگر صرف وزن میں الفاظ کو آگے پیچھے کر کے شعر بنایا جائے جس کا کوئی مطلب نہ ہو یا مقصد نہ ہو تو پھر وہ شعر نہیں کہلائے گا۔ شعر کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ قافیہ اور ردیف سے مزین ہو۔ سامعین یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ قافیہ اور ردیف ہے کیا۔ قافیہ اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے۔ اس میں دیکھیں ردیف سے پہلے آنے والے سائیں اور دعائیں قافیے ہیں۔ ردیف اشعار کے آخر میں آنے والے ایک جیسے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہی سے نکلے گا۔ ان اشعار کے آخر میں جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں نکلے گا نکلے گا، یہ اس کی ردیف ہیں۔ شعر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں دو مصرے ہوں، یعنی دو لائنیں ہوں۔ پہلی لائن کو مصرع اولا اور دوسری لائن کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک مکمل شعر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں بحر کی پابندی کی گئی ہو۔ بحر کے لفظی معنی سمندر کے ہیں، لیکن اشعار کے لیے پہلے سے مقرر کردہ اوزان کو بحر کہا جاتا ہے۔ اردو میں تقریباً 19 بحریں ہیں، یعنی 19 ایسے اوزان ہیں جو پہلے سے مقرر کیے گئے ہیں۔ شاعر ان اوزان میں سے اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی وزن اٹھا کر اس کے مطابق شعر لکھ سکتا ہے۔ شعر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں ایک مقصد کو بیان کیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شعر میں کئی مقاصد بیان کیے گئے ہوں۔ شعر کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ اس میں ایک ہی وزن کی پابندی کی گئی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مصرع ایک وزن میں ہو اور دوسرا مصرع دوسرے وزن میں۔ اگر ایک مصرے میں 7 الفاظ کا وزن بنایا گیا ہے تو دوسرے مصرے میں بھی ضروری ہے کہ وہی 7 الفاظ کا وزن ہو۔ سامعین وزن کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی شاعر ایک مصرے میں 8 الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ دوسرے مصرے میں بھی 8 الفاظ کا استعمال کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ایک مصرے میں 8 الفاظ مختصر لیے گئے ہیں تو دوسرے مصرے میں بھی مختصر الفاظ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مصرے میں طویل 8 الفاظ جبکہ دوسرے مصرے میں مختصر 8 الفاظ لیے گئے ہوں۔ شعر کی تعریف اگر مختصر الفاظ میں کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلام موزوں جو بمقصد ہو، جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی گئی ہو، جس کے 2 مصرے ہوں، اس میں وزن اور بحر کا خیال رکھا گیا ہو، ایک مقصد کو بیان کیا گیا ہو اور دونوں مصرے ایک وزن میں ہوں تو ایک مکمل شعر وجود میں آتا ہے۔